کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں، یہ سب اس کی اجازت ہے، اور بیٹھ کے آپ پڑھیں، چاہے آپ کو پیر پھیلانا پڑے بابا کی طرف سے، جی ہاں اس کی بھی اجازت ہے، آپ سیدھے پیر پھیلائیں، اگر پیر نہیں موڑ سکتے آپ سیدھے پھیلائیں، کوئی حرج نہیں، ایسی ضرورت میں ادھر تابع کی طرف پیر پھیلا سکتے ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہے تھوڑی بہت تکلیف برداشت کریں، تو اس نماز کا جو ثواب ہے نا، یہ ثواب بہت بڑھ جائے گا۔ یقین جانیے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں نا حالت صحت میں، اور وہ پوری نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر کے باقاعدہ، اور آپ اس تکلیف میں جو کچھ کر پا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، تو آپ کا ثواب اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو چکا ہوگا، آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور جب آدمی کوشش کرتا ہے نا پوری، اور پھر عاجز آ جاتا ہے، جی اب وہ لوگ جو عاجز ہیں بالکل نہیں بیچارے بیٹھ سکتے، تو یہ بھی یاد رکھیں، حدیث بات پہ آتا ہے کہ جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے یا عاجز آ جاتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کام جو پہلے کرتا تھا نہیں کر پاتا یا اس طریقے سے نہیں کر پاتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا وہی والا ثواب نہیں، کوئی والا ثواب جو حالت صحت میں وہ ادا کر رہا ہے، کوئی والا ثواب، حتیٰ کہ اگر کوانٹٹی بھی کم ہو گئی نا اس کی، جیسے رات کو تہجد اٹھتے تھے اب نہیں اٹھ پاتے، بیمار پڑ گئے، بہت ضعیف ہو گئے، اب نہیں پڑھی جاتی، نہیں اٹھا جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مفت میں تہجد کا ثواب دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیشہ اب معذور ہو گیا۔ تو اسی طرح ساری چیزوں پہ کیا جائے، کھڑے ہونے کا ثواب بالکل ملے گا اگر کھڑے ہونے سے معذور ہو، لیکن یہ اسی وقت ہے نا جب آپ واقعی عذر کے ساتھ ساتھ چلتے ہو، بہانہ نہ بنانے ہو کہ ذرا سی تکلیف ہوئی اور آپ نے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا، دیکھیے اس بات کو میں حیران ہوتا ہوں، نوجوان کرسی اٹھ بیٹھے، بوڑھوں میں تو پھر سمجھ میں آتا ہے، نوجوانوں کو کیا مسئلہ ہے، اب وہ ذرا سی کوئی تکلیف ہو گئی تو اٹھنے بیٹھنے میں کرسی بیٹھ گئے، یعنی نیچے بیٹھ کے نماز پڑھنے کا تصور ہی چلا گیا، جیسے نفل پڑھتے ہیں زمین پہ بیٹھ، اسی طرح معذور آدمی فرض بھی پڑھ سکتا ہے، ہاں اس کے بعد پھر کرسی جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے، نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتے، پھر کرسی پہ جو نماز وہ اشارے کی نماز کہلاتی ہے، رکوع سجود کی نماز نہیں، اس سے پہلے تک رکوع سجود کی نماز تھی، لیکن اب اشارے سے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اس میں ایسے میں ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ جب آپ اشارے کی پوزیشن میں آتے ہیں، اب چاہے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں جیسے کرسی پہ، یا زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کر رہے ہیں، یا لیٹ کر پڑھ رہے ہیں، یہ سب برابر ہے۔ اس میں اب آپ یہ ذہن نہ کریں کہ کرسی پہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں پھر بیٹھ رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہو رہے ہیں پھر بیٹھ رہے ہیں، رکوع سجود کے وقت آپ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں اور اس کو اشارہ کر رہے ہیں، اور قیام جو ہے وہ بالفعل کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، اس کی ضرورت نہیں۔ اب چونکہ آپ اشارے والی پوزیشن میں چلے گئے تو پوری نماز اشارے سے پڑھیں، ویسے جیسے آپ کرتے ہیں کہ قیام میں آپ سیدھے سر کو سیدھا رکھیں، رکوع میں تھوڑا سا جھکا لیں اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں، اور ہاتھ ایسے ایسے رکھتے ہیں۔ بعض حضرات ہاتھوں کو بھی یہ زحمت دیتے ہیں کہ وہ ایسے ہوا میں آگے کر دیتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں، ہاتھ کو یہاں رہیں اپنے گھٹنے پہ رکھ دیں، تو یہ ہے اشارے کا طریقہ، جیسے آدمی لیٹ کے اشارہ کرے۔ تو بہت سے حضرات ان مسائل کو نہیں جانتے اور وہ اپنی سہولتوں کے چکر میں بہت سے ثواب ضائع کر رہے ہیں اور اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی، مزید اگر کوئی امام رہ گیا ہو تو کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا